اگر آپ کی نیت سچی اور پکی اخلاص کے ساتھ ہے تو اس کا اجر بھی اللہ آپ کو دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سأل اللہ عز وجل الشہادۃ بصدق، جو شخص یہ تمنا کرے صدق دل سے یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ سے بولے کہ اللہ تو مجھے شہید کا درجہ دے، یہ دعا کرے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ہر قسم کی تعریف توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر جمعہ کی خطبہ سننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضروری ہے، جن اشیاء کی ضرورت ہے، اللہ نے ان تمام چیزوں کو مہیا کیا۔ اللہ نے ہمیں تندرست رکھا اور ہمیں سمجھداری عطا کی، ہمیں علم جیسی دولت سے نوازا، ہمیں ایمان عطا کیا تاکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا میں صرف نام کمانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن الکریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ الذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، دوسرا کسی کی عبادت نہ کرے۔ اس آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو عبادت کرنے کا حکم دیا اور دوسری بات جو یہ ہے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی عبادت کی جاتی ہے؟ ہاں، اللہ کے علاوہ بھی عبادت لوگ کر رہے ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی مزاروں میں جا کے وہاں پہ عبادت کر رہے ہیں، کوئی قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی درگاہوں میں جا کے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ تم لوگ صرف میری عبادت کرو۔ عبادت کرو کس کی؟ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنا ہے۔ معزز سامعین، عبادت صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، ان چیزوں کا نام صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر چیز، ہماری زندگی کا ہر کام عبادت بن سکتی ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں،
آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام عبادت بن سکتی ہے بشرطے کہ آپ کی نیت صحیح ہو، آپ کی نیت صحیح ہو۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، کیوں پیدا فرمایا؟ عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس لیے یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے ہی ہمیں پیدا فرمایا۔ تو عبادت کے لیے ایک انسان کو زندہ رہنا ضروری ہے۔ اگر انسان زندہ نہیں رہے گا تو کیسے اللہ کی عبادت کرے گا؟ تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس کو کھانا پڑے گا، اس کو کھانے کے لیے کچھ کمانا پڑے گا، اس کو کمانے کے لیے کیسے؟ تجارت کرنا پڑے گا، مزدوری کرنا پڑے گا۔ ایسا کر کے محنت و مشقت کے ساتھ اس کے بعد ہی وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کو پال رہے ہیں، ہم اپنی کاروبار کر رہے ہیں، یہ کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو کام ہے، آپ کا سونا، آپ کا کھانا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، بیوی بچوں کو دیکھ بھال کرنا، آپ کا کاروبار، یہ تمام کے تمام عبادت ہو جائے گی۔ کس لیے؟ کیونکہ آپ کی نیت ہے اللہ کا عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، اس لیے تمام کے تمام عبادت ہو جائے گی۔ اس لیے معزز سامعین، ان تمام عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن الکریم کے اندر مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ اللہ نے قرآن الکریم کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کو پکارو، اس کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرو۔ یہی حکم اللہ نے قرآن الکریم سورہ بینہ سورہ نمبر 98 آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں یہی حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرے۔ یہ حکم صرف ہمیں نہیں دیا گیا بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یقیناً میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے تم کیا کرو؟ میری ہی عبادت کرو۔ آپ سوچئے کہ نبی کو اللہ نے اپنے عبادت کے لیے ہی بھیجا اور اسی عبادت کی دعوت لوگوں میں عام کرنے کے لیے ہی بھیجا۔ جس نبی سے ایسا قطعی نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کرے، پھر بھی اللہ اس کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی صرف اللہ کی ہی عبادت کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری نیت ہم درست کرے، ہماری نیت میں خرابی نہ ہو، ہم جو بھی عبادت کرے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم وہ عبادت کو انجام دے۔ معزز سامعین، اگر ہماری اخلاص و نیت میں شرک ہو، اگر ہماری اخلاص و نیت میں بدعات ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، وہ اخلاص وہ نیت صحیح نہیں ہے۔ ہماری نیت سے شرک کو ہٹانا ہے اور بدعات کو بھی ہٹانا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نیت میں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے نیت میں شرک کیسے ہوگا۔ آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز اللہ کے لیے پڑھنا ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے نہیں بلکہ میں نماز پڑھوں گا تو میرے گھر والے خوش ہوں گے، میں نماز پڑھوں گا تو میرے ساتھی خوش ہوگا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ عبادت، آپ نیت لوگوں کو خوش کرنا ہے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ میری عبادت کرو، آپ اس عبادت کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نیت میں شرک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی دل میں یہ ہو کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز، وہ عبادت اللہ کے لیے بھی ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے بھی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اور غیر اللہ کو بھی آپ خوش کر رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی آپ کی نیت میں شرک ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا ہے، شرک سے پاک و صاف ہونا ہے، یعنی شرک سے ہماری نیت کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن الکریم کے اندر سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن الکریم سورۃ الکہف 18 آیت نمبر 110 اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ سے قیامت کے دن ملنے کی امید، تمنا، آرزو رکھتا ہے کہ اللہ سے وہ ملاقات کرے گا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کے رب کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو، کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہم جو نیت کریں گے ہماری نیت میں شرک نہ ہو، یعنی محض اللہ کے لیے ہم عبادات کریں گے۔ دوسری بات، ہماری نیت میں بدعات نہ ہو۔ تو بدعاتی نیت کیسے ہیں؟ اب دیکھیے، بدعات تو اس چیز کو کہتے ہیں جو ہم خود سے گڑ لیتے ہیں، جس کا ذکر نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، نہ اللہ نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعات ہے۔ اب بدعاتی نیت کیسے ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ دیکھیے ہم کیا نیت پڑھتے ہیں نماز کے لیے، نویتو ان اصلی 4 رکعات، ہم نیت کر رہے ہیں 4 رکعت نماز پڑھنے کی، ایسا آپ لوگ نیت پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے اس نیت کے بارے میں نہ اللہ کے رسول نے کہا، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے اس نیت کا کیا معنی ہے، ہمیں اتنا بھی معلوم بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس نیت میں غلطی کیسی ہے۔ آپ رمضان میں بھی اس طرح نیت کرتے ہیں کہ نویتو ان اصوم غدا من شہر رمضان، میں کل جو روزہ رکھوں گا اس کے لیے میں نیت کر رہا ہوں۔ آپ اس کے معنی پر غور کیجئے، نویتو میں نیت کر رہا ہوں، ان اصوم غدا من شہر، میں کل جو دن آئے گا اس دن میں روزہ رکھنے کے لیے میں آج نیت کر رہا ہوں، یعنی کل جو روزہ وہ رکھے گا اس کے لیے ابھی وہ نیت کر رہا ہے۔ لیکن آپ سحری کھا رہے ہیں، ابھی آپ کو نیت ابھی کرنا ہے، لیکن آپ کہہ رہے کہ میں کل روزہ کے لیے نیت کر رہا ہوں، یعنی ابھی جو آپ روزہ سحری کھایا، آج جو آپ روزہ رکھیں گے اس کے لیے آپ نیت نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نیت نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس نیت کا معنی یہی ہے، اور یہ غلط ہے اور یہ بدعات بھی ہے، اور اس کا حکم نہ اللہ نے دیا نہ اللہ کے رسول نے دیا، تو یہ نیت میں بدعات ہے۔ تو اس طرح کی بدعات اگر آپ کی نیت میں ہو تو وہ عبادت کیسی قبول ہوگی؟ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی نیت درست نہیں ہو رہا ہے، یعنی آپ تو ہر روز کہہ رہے کہ میں کل نیت کروں گا، میں کل نیت کروں گا، اس طریقے سے پورا مہینہ گزر گیا لیکن آپ کی نیت صحیح نہیں ہوئی، تو آپ کا رمضان کا پورا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ فَهُوَ رَدٌّ، جو شخص اس طرح کی عمل کرے گا وہ رد ہے، وہ باطل ہے، وہ مردود ہے، اللہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اللہ will never accept it، اللہ کبھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ معزز سامعین، اس لیے ہماری اخلاص اور نیت صحیح ہونا ہے۔ اگر ہم اخلاص اور نیت کو صحیح کریں گے تو ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ اب نیت کیسے کرنا ہے؟ تو آپ بولیں گے تو نیت پھر کیسے کرنا ہے؟ نیت پڑھنا نہیں ہے تو کیسے؟ نیت یہ دل کی بات ہے، دل سے کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے شکل اور صورت کی طرف نہیں دیکھتا، تم کتنا بیوٹیفل ہو، کتنا خوبصورت ہو، اس کی طرف اللہ نہیں دیکھتا، تم کتنا مالدار ہو اس کی طرف اللہ نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے اور تمہارے عبادات کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے دل سے عبادت کرنا ہے۔ عبادت نیت کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ اب دل میں سوچیں گے میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، 4 رکعت پڑھنا ہے، یہ دل میں سوچنا ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ دل میں سوچنا ہے، یہی آپ کی نیت ہے، یہ سوچنا ہے، یہی آپ کی نیت ہے۔ اگر اس کی جگہ زبان سے آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بدعات ہو جائے گی، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ معزز سامعین، اسی نیت کے فائدے آپ دیکھیے،
اگر آپ کی نیت سچی اور پکی اخلاص کے ساتھ ہے تو اس کا اجر بھی اللہ آپ کو دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا من سأل اللہ عز وجل الشہادۃ بصدق، جو شخص یہ تمنا کرے صدق دل سے یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ سے بولے کہ اللہ تو مجھے شہید کا درجہ دے، یہ دعا کرے، اللہ سے یہ دعا کرے، یعنی شہید جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے تو اس کا مرتبہ اس کو عطا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے، تو وہ دعا کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ کیا کرتا ہے بلغ اللہ منازل الشہداء واما تعالی فراشی، تو اللہ کیا کرتا ہے اس کو شہید کا درجہ عطا فرماتا ہے اگرچہ وہ بستر پر سویا ہو، وہ جہاد کے میدان میں نہ گیا ہو. وہ کس بنیاد پر اللہ دے رہے؟ اس کی نیت کی بنیاد پر، کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی، اس کی نیت پکی تھی، ایک اللہ کے لیے اس کی نیت تھی، اس نیت کی بنیاد پر اللہ اس کو شہید کا درجہ دے رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے بستر پر اپنے گھر پر ہی انتقال کر گیا. معزز سامعین، یہ اس کا فائدہ ہے. آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بنی اسرائیل کی ایک کہانی ہے جس حدیث سے آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح نیت، اخلاص و نیت کے کیا فائدہ ہے. اس سے اللہ رب العالمین مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، آدمی کو مصیبت سے نجات دیتا ہے. بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، وہ کہیں پہ سفر میں جا رہے تھے اور ان لوگوں نے ایک گار مطلب ایک گوہا، ہم لوگ جس کو کیا بولتے ہیں بنگالی زبان میں گاتھا بولتے ہیں، گوہا، تو اس کے اندر جا کے پناہ لیا، آرام کرنے کے لیے اس کے اندر گیا. وہ تینوں اس کے اندر گئے. کچھ دیر بعد اس گار کا منہ بند ہو گیا. کیسے؟ ایک پتھر، بہت بڑا ایک چٹان، ایک پتھر آ کے اس گار کا منہ بند کر دیا. اب ان تینوں کو اس گار سے نکالنا مشکل ہو گیا. بہت کوشش کیا، زور کیا، یعنی اپنی طاقت کو آزمایا، لیکن اس پتھر کو ہٹا نہیں سکا. اب باہر تو نکلنا ہی ہے، کیا کرے گا؟ ان تینوں کیا اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اپنی نیکیاں یاد کر کے اللہ سے دعا کرنے لگے. ایک شخص نے کہا کہ اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کے لیے کماتا ہوں، ان کے لیے ان کو کھانا کھلاتا ہوں، سب کچھ ان کے لیے مہیا کرتا ہوں. اگر کچھ کھانے کی چیز ان کے لیے لاتا تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا، پھر میں کھاتا. تو ایک دن کیا ہوا، وہ لکڑیاں جمع کرنا اس کا کام تھا. لکڑیاں جمع کرتے کرتے بہت دور کی جنگل میں چلے گئے. اب جب گھر واپس لوٹے تو دیکھا ماں باپ سو گئے، اور ماں باپ بھوکے تھے، کچھ کھایا نہیں، ایسے ہی سو گئے. تو کھانا سامان دودھ لے کر آئے، ماں باپ کے سامنے آیا تو دیکھا دونوں سو گئے. اب یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ماں باپ کو سوتے ہوئے ماں باپ کو جگائے، یہ بھی وہ ناگوار سمجھا. تو کیا کرے، اپنے بچوں بھی رو رہے ہیں، کھانے کے لیے رو رہا ہے، دودھ پینے کے لیے رو رہا ہے، لیکن وہ بھی یہ گوارا نہ سمجھا کہ ماں باپ کو پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دے. پوری رات گزر گئی، اپنے ماں باپ کے سرہانے میں کھڑا رہا. جب صبح ہو گئی، خود بخود اپنے ماں باپ نیند سے جگے تو دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا. تو وہ شخص کیا کہہ رہے کہ اللہ اگر میں نے یہ کام تیری عبادت، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو مجھے میری اس عبادت کا قبول کر اور اس عبادت کے ذریعے مجھے اس مصیبت سے بچا. تو اللہ نے کیا کیا، اس پتھر کو گار کی منہ سے تھوڑا ہٹا دیا، پھر بھی نکلنے کی جگہ نہیں ہوئی. اس کے بعد دوسرا شخص کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ایک چاچا زاد بہن تھی، چاچا کی ایک لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی، میں اسے بہت پیار کرتا تھا، جس طریقے سے ایک مرد ایک عورت سے پیار کرتا ہے، میں بھی ان کی محبت میرے دل کے اندر ہے. تو میں بہت چاہتا تھا اس کو، میرے پاس بلانے کے بہت مرتبہ اس کو بلایا لیکن وہ نہیں آئی. آخر ایک بار بھوک کے مارے اس لڑکی کے گھر کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا. بھوک کی وجہ سے میرے پاس مدد کے لیے آئے. میں نے اس کو 120 درہم دیا اس شرط پر کہ تم کو میرے ساتھ رات گزرنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، بدکاری کرنا ہے. تو آخر مجبوری کی وجہ سے وہ لڑکی مان گئی. جب وہ لڑکی آئی میرے پاس اور میں نے تیار ہو گیا اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے،
تو اس لڑکی نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کر۔ جیسی میں نے اس لڑکی کی منہ سے یہ آواز سنی، میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا تقوی میرے دل کے اندر آ گیا، اور میں نے دل میں توبہ کر لیا کہ اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو شخص اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے کو خوش کرنے کے لیے، تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا، تو تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ تو اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا اور ہٹا دیا، پھر بھی باہر نکلنے کا جگہ نہیں ہوئی۔ پھر تیسرا شخص اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین، میں نے اپنے کام کے لیے مزدور رکھے ہوئے تھے، مزدور کے ان سب کو مزدوری دے دی ہے، کام کے بعد مزدوری دے دی ہے۔ ایک شخص ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، اس کا وہ رقم میرے پاس تھا، میں نے اس رقم سے تجارت کرنا شروع کر دیا، بزنس کرنا شروع کر دیا، اور بہت منافع ہوئی۔ اس منافع سے میں نے بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے خریدا۔ آخر جب وہ شخص میرے پاس اپنی اس مزدوری کو لینے کے لیے آیا، بہت عرصے کے بعد، بہت دنوں کے بعد، تو میں نے ان کے سامنے اس پیسے سے بنائے ہوئے تمام دولت اس کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے گائے بھی رکھ دی، میں نے بکریاں اس کے سامنے رکھ دیا، اونٹ بھی اس کے سامنے رکھ دیا، اور میں نے کہا یہ لو تمہارا پیسہ، تمہاری دولت ہے، تم لے کے جاؤ۔ وہ شخص کہہ رہے کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہ سب میرے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے تو مزدوری تھوڑی سی رقم ہے، تھوڑا سا رقم ہے، آپ وہ مجھے دے دیجئے۔ کہہ رہے کہ نہیں، اس رقم کے ذریعے میں نے تجارت کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس سے جو منافع ہوئی اس سے یہ تمام یہ چیزیں ہیں، تم لے کے جاؤ۔ وہ شخص وہ تمام چیزیں لے کے گیا۔ تو وہ شخص اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اگر میں نے یہ کام تیری ہی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس پتھر کو ہٹا دیا، مکمل طریقے سے اس پتھر کو ہٹا دیا، اور وہ تینوں اس غار سے باہر نکل کے آ گئے۔ معزز سامعین، اس حدیث، اس کہانی سے کیا معلوم پڑا کہ اگر ہم کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہم نے کیا، تو اس عبادت کے ذریعے اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ یقیناً ہماری مصیبت کو ہٹا دے گا، ہمیں مصیبت سے نجات دیں گے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے اگر ہماری نیت میں گڑبڑی ہے، ہماری نیت میں خرابی ہے، تو ہمیں اس نیت کے بدلے اللہ کی عبادت جو کریں گے اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول نے، بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب دو مسلمان لڑائی کرتا ہے تلوار لے کے، اس میں ایک مر جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا وہ مقتول جو مرا ہوا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کو تو مارا گیا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ جو مارنے والا ہے قاتل وہ تو جہنم میں جائے گا، سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس نے غلطی کیا، اور جو مرا ہے، جس کو مارا وہ کیوں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص مرا ہے اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ وہ بھی اپنے اس تلوار سے اس کے بھائی کو مارے گا، یہ نیت تھی، لیکن اس کو چانس نہیں ملا، سب سے پہلے اس کو ہی مار دیا۔ تو اس وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے نیت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رب العالمین وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، کیونکہ خواہ تم اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ دل کی بات کو جانتا ہے۔ اگر ہماری دل میں اچھی نیت ہے تو اللہ اس کا اچھا اجر دے گا، اگر ہماری دل میں برائی پائی جا رہی ہے تو اللہ اس حساب سے ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے نیکیوں کو اور بدیوں کو لکھا، ثم تبین ذلك، اور اس کو کھلم بتا دیا کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنۃ کاملہ، جو شخص کسی نیکی کرنے کا ارادہ کیا، ابھی تک وہ کام نہیں کیا لیکن اس کے دل میں نیکی کرنے کا ارادہ ہے، اگر اس کام کو انجام نہیں دے سکا پھر بھی اس کو نیکی ملے گا، ایک نیکی ملے گا۔ اللہ کے رسول نے پھر آگے فرمایا اگر اس کی نیت میں قبیل پائی جاتی ہے، اس کی نیت اچھی ہو تو اس کی نیت کے حساب سے اس کو 10 نیکی ملے گا، اس 10 سے 700 تک مل سکتا ہے، حالانکہ 700 سے زیادہ نیکی اس کو مل سکتی ہے۔ اگر
انسان کوئی خراب کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ایک نیکی ملے گی، کیونکہ اس نے ارادہ خراب کام سے ارادہ چینج کر لیا، اس لیے اس کو ایک نیکی ملے گی۔ اگر وہ خراب کام کرتا ہے تو اس کو ایک گناہ ملے گا۔ معزز سامعین، ان تمام احادیث اور قرآن کی آیاتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں صحیح نیت کرنا ہے، ہماری نیت کو اصلاح کرنا ہے، ایک اللہ کے لیے خالص کرنا ہے، اس کے بعد عبادت کرنا ہے، تبھی اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول کرے گا۔ باری الہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری نیتوں کو صحیح کرنے کی توفیق دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین وبعد۔ معزز سامعین، ہم نے نیت کی اصلاح کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کیا، اور کون سی نیت میں شرک ہے، کون سی نیت شرک ہے اور بدعات ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اور ہمیں صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، یعنی ہماری نیت کیا ہو، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر ہماری نیت صحیح ہے تو ہمیں اس کام کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر آپ سونے جا رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے ہی نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں جگتا ہوں، تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں، یہ دعا ہے۔ اگر یہ دعا آپ اللہ کی نیت سے اللہ کے لیے خالص کر کے پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ پوری رات آپ سوئے رہیں گے لیکن آپ کے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا، فرشتہ لکھنے والا وہ لکھتا رہے گا، کیونکہ آپ یہ عبادت کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، اگر ہماری نیت میں بدعات شرک ہے، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه اللہ۔ جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت محض اللہ کے لیے نہ ہو تو عبادت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرے، جو بھی نیکی کا کام کرے، اس میں سب سے پہلے ہماری نیت کو درست کرے، صحیح کرے، صرف اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعات نہ ہو، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے تمام عبادات کو کرنے کی توفیق دے۔ اے باری الہ ہمیں صحیح اور اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اے باری الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں رہنمائی کر، آمین۔ اے باری الہ جو لوگ جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں، اللہ ان کو اپنا کام چھوڑ کر کے، مزدوری چھوڑ کر کے یا اللہ تیرے برگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جمعہ کا نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، اللہ تو ان کو جزائے خیر دے، ان سب کے دلوں میں اسلام کی محبت کو تو پیدا کر۔ اے باری الہ ان تمام کے دلوں میں قرآن اور حدیث کو بھرپور کر دے، انہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اے باری الہ ہم سبھی کی عبادت کو تو قبول فرما، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سووا صفوفكم